8 کا ہم خدا کے کلام میں سے مطالعہ کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ آمین۔ زندگی بخش کلام کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ آمین آمین۔ عزیزو، خدا کا بندہ پول افسیوں کے نام خط لکھتے ہوئے ان کو اس حقیقت سے آشنا کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ وہ عالم بالا پر چڑھ گیا۔ وہ کہاں پر چڑھ گیا؟ عالم بالا پر۔ اب یہ افسیوں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ افسس کی کلیسیا کو کہا جا رہا ہے کہ وہ عالم بالا پر چڑھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افسس ترکی کا ایک مشہور شہر ہے۔ افسس ترکی کا ایک مشہور شہر ہے اور دنیا کے 8 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ اس شہر میں موجود تھا، اور وہ تھا افسس کا مندر، دیانا کا مندر، جس کو کہتے تھے کہ یہ ایک کیا ہے؟ عجوبہ ہے۔ اور عجوبہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے منار بڑے اونچے اور بلند و بالا تھے۔ اس کے مینار اونچے اور بلند و بالا تھے، اس وجہ سے وہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ گنا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا اس دنیا کے کتنے عجوبے ہیں؟ کتنے عجوبے ہیں؟ 7 عجوبے ہیں۔ ان 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ یہ دیانا کا مندر ہے، جو کہاں پر موجود ہے؟ افسس میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مینار بڑے اونچے اونچے ہیں، بلند و بالا ہے، اور افسس کے لوگوں کو بڑا گمان تھا کہ ہماری دیوی کا مندر بڑا بلند و بالا ہے، ہماری دیوی کا مندر بڑا اونچا ہے، ہماری دیوی کا مندر آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ تو مرد خدا پالوس نے ان کو بتایا اور ان کو جتا دیا کہ تم اس مندر کو اور اس مندر کی اونچائی کو لے کر اپنے دلوں میں اترائے ہوئے ہو، لیکن سن لو، ایک دنیا میں ایسی بھی ذات آئی جو صرف آسمانوں پر نہیں بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر، عالم بالا سے اوپر چڑھ گئی، اور اس شخصیت کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا نام ہے؟ تم اپنے مندر پر اترائے ہوئے ہو، تم اپنے مندر کی اونچائی پر اترائے ہوئے ہو، تم اپنے مندر کے مناروں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو کہ یہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ دیکھو، ہمارے فخر کا سبب ہمارا یسوع ہے جو آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی جے۔ ہمارا یسوع آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا ہے۔ تم اس مندر کو دیکھ دیکھ کر خوش نہ ہو۔ یہ افسس کی کلیسیا کے ساتھ بات کرنے کا اس کا بڑا مقصد تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آئے تو اس کو لوگوں نے روکنے کی بڑی کوشش کی، بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک بھی ہتھ کنڈا میرے یسوع مسیح ناصری کو روک نہ سکا۔ اور جناب مسیح پہلے آسمان سے نیچے آئے، پہلے آسمان سے نیچے آئے۔ کہاں پر؟ مقدسہ مریم کے پاک بطن میں، ان کے گھر میں، ان کے پاس وہ ان کے بیٹے کی صورت میں اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے ایک غمگین انسان کی صورت اختیار کی۔ کیسی؟ غمگین انسان کی۔ وہ رنج کا آشنا ہوا، وہ اور نیچے آیا، پہلے آسمان سے نیچے آیا، پھر وہ اور نیچے ہو گیا۔ گتسمنی باغ میں کیا ہوا؟ وہ ہمارے گناہوں کے نیچے آ گیا۔ پہلے وہ آسمان سے نیچے آیا، پھر وہ رنج کا آشنا ہوا، یعنی اور نیچے آیا، پھر گتسمنی باغ میں وہ ہمارے گناہوں کے نیچے آ گیا۔ اس کا پسینہ وہاں پر کیا بن کر ٹپکنے لگا؟ خون کی بوندیں بن کر اس کا پسینہ وہاں پر بہنے لگا۔ وہ مزید نیچے آیا، اس نے اپنے آپ کو فروتن کر لیا، اس نے اپنے آپ کو صلیب پر ٹکوا دیا، اس نے صلیبی موت
نہیں, سلیپی موت تک وہ فرما بردار رہا. وہ اور نیچے گیا, کہاں پر؟ زمین میں, قبر میں رکھ دیا گیا اس کو. وہ آسمان سے نیچے آیا, وہ رنج کا آشنا ہوا, وہ اور نیچے آیا, گتسمنی باغ میں ہمارے گناہوں کے نیچے آ گیا, وہ اور نیچے گیا. اس نے اپنے آپ کو فروتن کر لیا, اس نے اپنے آپ کو صلیب پر ٹنگوا لیا, وہ اور نیچے گیا. جب ان کے جسد مبارک کو قبر میں رکھ دیا گیا, پھر وہ اور نیچے گیا. کہاں پر؟ ہم نے پڑھا کہ وہ قیدیوں کو ساتھ لے کر گیا. ان کو وہ نیچے اترا, عالم روا میں, پتال میں اترا. کہاں پر اترا؟ وہ نیچے ہی نیچے جاتا جا رہا ہے. ہاللیلویا. پہلے وہ نیچے نیچے جاتا جا رہا ہے. اس کا اترنا لمبا ہے, اس کا اترنا تاریک ہے, اس کا اترنا ذلت اور تکلیف سے بھرا پڑا ہوا ہے. ہر کوئی اسے رد کر رہا ہے, لعن طعن کر رہا ہے, ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آ رہا تھا. جب وہ اترا ہے, ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جب وہ قبر میں اترا تو کیا قبر کی تاریکی یسوع کو روک سکی؟ اس نے قبر کی تاریکی کو نور میں بدل دیا. موت کی شکست, موت کو اس نے شکست دے دی, موت کی فتح کو شکست میں بدل دیا, موت کو اس نے نابود کر دیا. اور اپنے کہے کے مطابق وہ تیسرے دن موت, قبر اور ابلیس کا سینہ چیر کر نیچے سے اوپر آنا شروع ہو گیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کی, بولو خداوند یسوع مسیح کی. جب میرے آقا قبر اور موت کو شکست دیتے ہیں تو یہاں لکھا قیدی روحوں کو, مطلب وہ عالم روا کی روحوں کو بھی آزاد کراتے ہیں. کیا کراتے ہیں؟ آزاد کراتے ہیں. اور داؤد کو ہزاروں سال پہلے ہی اس منظر کو دیکھ رہا تھا ایمان کی آنکھوں سے. نکالے ذرا زبور نمبر 68 اس کی آیت نمبر 18. زبور نمبر 68 زبور نمبر 68 اس کی آیت مبارکہ 18 کا ہم مطالعہ کریں گے. یہاں لکھا ہے, تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا. ہاللیلویا. تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا, تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا. ہاللیلویا. داؤد کئی ہزار سال پہلے ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, قیدیوں کو ساتھ لے گیا. اس لیے مسیحیوں کے لیے فخر کی بات ہے, اس لیے آج مسیحیوں کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ مسیحیوں سارے جہانوں کا بلکہ ساری کائنات کا کفارہ دینے والا خداوند کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا یسوع مسیح ناصری ہے. بولو ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور دیکھیے پھر فخر کی بات, پہلے وہ نیچے اترا, اب وہ اوپر آنا شروع ہوا ہے. ہاللیلویا. اب وہ اوپر آنا شروع, اس نے قبر کی تاریکی کو نور میں بدلا, قبر کے سینے کو اس نے چیر دیا. اور کیا ہوا؟ جی اٹھا, اٹھ کھڑا ہوا, اپنی طاقت سے, اپنی قوت سے, اپنے جاہ جلال سے, اپنے روب سے, اپنی قوت سے وہ کیا ہوا؟ جی اٹھا. ہاللیلویا. موت اس کو نہ روک سکی, قبر کا پتھر اس کو نہ روک سکا, پتھر پر لگی ہوئی مہریں میرے یسوع کو نہ روک سکی. ادھر پہرے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی میرے یسوع کو نہ روک سکے. قبرستان کی گمسان سنسانی میرے یسوع کو نہ روک سکی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرا یسوع اب اوپر آنا شروع ہو گیا ہے. ہاللیلویا. اب وہ اوپر آ رہا ہے, اب وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. ہاللیلویا. 40 دن تک اپنے شاگردوں سے باتیں کرتا رہا, 40 دن تک ان کو دکھائی دیتا رہا, 40 دن تک ان کو بتاتا رہا کہ میں جی اٹھا ہوں, 40 دن تک ان کو تعلیم دیتا رہا کہ تم سب یہودیہ میں, سامریہ میں, یروشلم میں اور دنیا کی انتہا میں میرے کیا بنو گے؟ گواہ بنو گے. اور شاگرد یسوع سے آگے سے سوال کیا کرتے ہیں؟ جب یسوع سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے گواہ بنو گے تو شاگرد آگے سے سوال کرتے ہیں. آئیے وہ سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. اعمال کی کتاب میرے ساتھ نکالیے گا,
शागिर्द आगे से सवाल करते हैं, जब जनाब मसीह कहते हैं तुम मेरे गवाह होगे, तो शागिर्द आगे से कहते हैं कि उसने उनसे कहा, बल्कि 6 ऐसे, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? इसी वक्त? तो यीशु ने आगे से कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन रूह हक आएगा, मददगार आएगा और तुम्हें सारी बातें समझाएगा, बताएगा, तुम्हें गाइड करेगा। और जब वो उनसे ये बात कर ही रहा होता है तो क्या हुआ, उनके देखते देखते, कैसे? उनके देखते देखते, वो कह ही रहा था कि उनके देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया। जनाब मसीह ऊपर जा रहे हैं, पहले वो आसमान से नीचे आए, मुकद्दसा मरियम के घर में गमगीन और रंज के आशना बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। फिर उनको फ्रोकर बनना पड़ा, वो और नीचे हो गए। फिर उनको सलीबी मौत सहनी पड़ी, वो और नीचे हो गए। फिर उनको कब्र के अंदर रहना पड़ा, वो और नीचे हो गए। फिर उनको पाताल में जाकर मुनादी करनी पड़ी, वो और नीचे हो गए। लेकिन अब क्या हुआ है, जब यीशु अपने कहे के मुताबिक, अपने सुगन के मुताबिक, अपनी ताकत के जोर से जी उठे हैं, अब यीशु मसीह नासरी उनके देखते देखते, कैसे? उनके देखते देखते राफ़ाए आसमानी फरमा रहे हैं, वो आसमान की तरफ साउद फरमा रहे हैं। वो अपनी आंखों से, वहां पर एक बड़ी भीड़ है, वहां पर एक बहुत बड़ा हजूम है, और जनाब मसीह ज़ैतून के पहाड़ से उनके देखते देखते वो चश्मदीदा गवाह हैं इस चीज के, वो इस चीज के मुसद्दिक हैं, वो इस चीज के शाहिद हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा। और हमारे देखते देखते एक बड़ा हजूम इस बात की गवाही देता है कि हमारे देखते देखते जनाब मसीह साउद फरमा रहे हैं। जनाब मसीह क्या कर रहे हैं? साउद फरमा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई उठता कहता है यीशु मसीह नासरी एक कोठरी में से छत को फाड़कर ऊपर चले गए, किसी को मालूम नहीं है। एतराज़ात करने वाले कहते हैं वो तो छत को फाड़ कर चला गया आसमान पर और किसी ने उसको देखा नहीं। और जब जब उन्होंने देखा कि मसीहा नहीं है तो उन्होंने उसकी सूरत के जैसा कोई और शख्स पकड़ा और उसको सलीब पर टांग दिया। मेरा यीशु तो ऐसा नहीं है कि खुद आसमान की तरफ चला जाए और कहते एनू फड़ो ते एनू सलीब दे दो। मैं तो ऐसे खुदावंद को नहीं मानता, हम तो ऐसे यीशु को नहीं जानते, हम तो ऐसे यीशु को नहीं मानते। हम तो ऐसे यीशु को मानते हैं जो सारी कायनात के गुनाहों को सलीब पर अपने ऊपर खींच लेता है, सारे जहानों की बदखुवाइयों को सलीब पर अपने ऊपर ले लेता है। और जब सारे जहानों का कफारा सलीब पर दे रहा होता है तो वहां पर भी कहता है ऐ बाप इनको माफ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं के हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, हालेलुया। मैं तो ऐसे यीशु को जानता हूं, मैं ऐसे यीशु को नहीं जानता जो छत को फाड़ के भाग गया और कहे किसी और को सलीब पर दे दो, नहीं। फिर एतराज़ करने वाले कहते हैं कि क्या हुआ अगर यीशु जिंदा आसमान पर चला गया? हनूक भी तो जिंदा आसमान पर गया है। हनूक की बात छोड़े, एलिया भी तो जिंदा आसमान पर गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उन दोनों के जिंदा आसमान पर जाने में और यीशु मसीह के जिंदा आसमान पर जाने में क्या है? हनूक को कोई देख नहीं रहा, हनूक को कोई देख नहीं रहा। लिखा है वो गायब हो गया। वो क्या हो गया? गायब हो गया। और
ایلیا کی باری آئی تو ایلیا کو زندہ آسمان پر لے جانے کے لیے کیا آئے؟ رتھ آئے، آتشی رتھ آئے. اور یہاں پر الیشا موجود ہے. الیشا نے دیکھا کہ وہ کیا آئے ہیں؟ رتھ آئے ہیں. لیکن یسوع مسیح ناصری ان کے دیکھتے دیکھتے جب ان کو تعلیم دے رہے ہیں تو ان کے قدم مبارک پہاڑ سے اٹھنا شروع ہو گئے. وہ اوپر جا رہے ہیں، شاگرد ایسے دیکھتے جا رہے ہیں. یسوع مسیح اوپر جاتے جا رہے ہیں، شاگردوں کی آنکھیں اوپر ہوتی جا رہی ہیں، وہ ان کی گردنیں اوپر ہوتی جا رہی ہیں. یسوع مسیح ناصری اوپر جا رہے ہیں، شاگرد دیکھتے دیکھتے رہے ہیں کہ ابھی یسوع مسیح آ جائیں گے، ابھی یسوع مسیح فوراً ہمیں آ کر تعلیم دیں گے، کیونکہ یسوع مسیح کا جلالی بدن ہے اور یہ اب غائب ہو سکتا ہے، اس لیے ابھی وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا ہو جائے گا؟ ہمارے ساتھ پاس سامنے وہ آ جائے گا. لیکن اب ایسا نہیں تھا. لکھا ہے ایک بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. کہاں پر کھڑے ہوئے؟ آسمان سے دو مرد آئے. اگر زمین سے دو مرد بھاگے آتے اور ان کو اگر خبر دیتے تو وہ نہ مانتے. کہاں سے آئے ہیں؟ آسمان سے. کتنے مرد آئے ہیں؟ دو مرد. اور ان سے کہتے ہیں اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع، اور کوئی نہیں. ایلیا ہنوک نہیں، کوئی اور نبی نہیں، کوئی اور یسوع نہیں. یہی یسوع جس حالت میں، جس طرح تمہارے پاس سے جدا ہو رہا ہے، آسمان کی طرف جا رہا ہے، جس طرح یہ اپنے ہاتھوں چھدے ہوئے ہاتھوں کو لے کر جا رہا ہے. کیا آج ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ یسوع مسیح ناصری آج بھی خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے؟ کیا ہم پڑھتے نہیں ہیں؟ یہی یسوع جس حالت میں جا رہا ہے، جیسی حالت میں جا رہا ہے، جس طرح سے جا رہا ہے، جہاں سے جا رہا ہے اور جیسا جا رہا ہے، ایسے ہی تم اس کو واپس آتے بھی دیکھو گے. ہاللیلویا. ایسے ہی تم اس کو واپس آتے ہوئے، آسمان سے آتے ہوئے دیکھو گے. دیکھو خداوند آپ للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز کے ساتھ اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے ہیں جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہے ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. اے گلیلی مردو، جاؤ اور اس کی دوسری آمد ثانی کی تیاری کرو. وہ آئے گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ کیا کرے گا؟ ہاللیلویا. ہاللیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کی. یسوع مسیح ناصری زندہ آسمان پر گئے ہیں تو نہ ان کو کوئی رتھ لینے کے لیے آیا ہے، نہ انہوں نے کسی کی قوت اختیار استعمال کی ہے، بلکہ انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، اپنی قوت استعمال کی ہے. اور شاگرد دیکھ رہے ہیں کہ یہ یسوع اوپر جا رہا ہے، اپنے آپ اوپر جا رہا ہے، اس کا بدن اوپر جا رہا ہے. تو بدن جب اوپر جاتا ہے تو فورس آف گریوٹی کو کتنے جانتے ہیں؟ فورس آف گریوٹی کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ فورس آف گریوٹی، کشش ثقل، زمین کی کشش، زمین کی فورس، زمین کی قوت. یہاں سے کچھ بھی پھینکے کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ چھت سے چھلانگ لگائے اوپر جائیں گے کہ نیچے جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ نیچے جائیں گے. یسوع کا بدن کیسے اوپر جاتا ہے؟ ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہی تو ہے میرے یسوع کی شان، یہی تو ہے میرے یسوع کا اختیار. وہ پانیوں پر بھی چلتا ہے، وہ پانیوں پر بھی چلتا ہے، وہ ہواؤں کو بھی ڈانٹتا ہے، اور وہ آسمانوں میں زندہ اڑ بھی سکتا ہے. ہاللیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کی ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور زوردار تالی مارا کرو کہ تالی مار لگے کافی تھینک یو سر. ناشتے نہیں کیتے؟ ہاللیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کی. تو یسوع مسیح ناصری فورس آف گریوٹی کو چیرتے ہوئے، کیونکہ فورس آف گریوٹی کو بھی پتا ہے کہ مجھے بھی تخلیق کرنے والا یہی ہے.
مجھے بھی بنانے والا یہی ہے. ساری فورسز کا مالک کون ہے؟ ساری قوتوں کا مالک کون ہے؟ اور اسی کے بعد سائنس بتاتی ہے کہ زمین سے آسمان تک 4 لیئرز ہیں. کتنی لیئرز ہیں؟ 4 لیئرز ہیں. وہ لیئرز بھی بڑی خطرناک ہیں. ایک لیئر کو پار کیا تو ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں کی فضا کو جھیلنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. دوسری لیئر کو پار کیا تو انسان وہاں پر اڑنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ پھنس جاتا ہے. ایسی لیئرز ہیں آسمان میں. لیکن یسوع مسیح جب زندہ جا رہے ہیں, سائنس کدھر گئی؟ سائنس کہاں گئی؟ مطلب ثابت ہوتا ہے کہ سائنس, دنیا کے علوم, دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں, دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں, دنیا کے جتنے بھی فلسفے ہیں, دنیا کے جتنے بھی لوگ اس دنیا کے بڑے عالم بڑے پھرتے ہیں, دنیا کے جتنے بھی علم ہیں, میرے یسوع کے سامنے سب کے سب ناقص ہیں. میرا یسوع سب سے بلند و بالا. ہاللیلویہ. بولو خداوند یسوع مسیح کی ہاللیلویہ. اب یسوع مسیح کا آسمان پر جانا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ مکمل فتح کو. کس کو ظاہر کرتا ہے؟ مکمل فتح کو. کہ دیکھ لو آج کے سائنسدان اس بات پر سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ کون سی قوت تھی جو یسوع زندہ آسمان پر چلے گئے. ارے بھائی سن لو, وہ قوت کوئی اور نہیں, یہ تو وہ قوت ہے جو خدا میں ہے, اور ہمارا یسوع ہی خدا ہے. ہمارا یسوع ہی خدا ہے. ہاللیلویہ. ہمارا یسوع ہی سب کچھ ہے. یسوع کے بغیر کوئی نہیں ہے. وہی آسمانوں کو تانتا ہے, وہی زمین کو بنانے والا ہے, وہی ہر چیز کو تخلیق کرنے والا. حشرات, نباتات, جمادات, ہر چیز کس کے ہاتھوں کی تخلیق ہے؟ سب میرے ساتھ ہیں. کس کے ہاتھوں کی تخلیق ہے؟ سورج کس کے ہاتھوں کی تخلیق ہے؟ چاند, ستارے, نظارے کس کے ہاتھوں کی تخلیق ہے؟ آپ کس کے ہاتھوں کی تخلیق ہے؟ آپ کو اگر دنیا کی ساری چیزوں پر اختیار ملا ہے تو کس کی بدولت ملا ہے؟ رزق کے ساتھ ہم کتنا پیار کرتے ہیں. رزق کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں آپ سب؟ رزق کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں؟ کبھی رزق دینے والے نو پیار کر کے دیکھو. انج کیوں نہیں کرتے؟ کیوں انکل جوید؟ کبھی ہم رزق دینے والے کو پیار کر کے دیکھیں کہ وہ ہمیں کیسے دے رہا ہے, اس کو پیار کریں. رزق آپ کے پیچھے پیچھے آئے, اس کے ساتھ محبت کریں. ہاللیلویہ. میں تھوڑے دن پہلے چرچ میں کلام سنا رہا تھا, ایک گھر میں بھی سنا رہا تھا کہ دیکھیں یسوع مسیح ناصری ہمارا کیسا خداوند ہے. ایک بننے لکھاں دے سانڈ بکرے ہون, لکھاں دے سانڈ تے بکرے ہون, تے سوکری قربانیاں چڑھائیاں جاندیاں ہون, تے دوجے بننے صرف سچائی ہوئے. کی ہوئے؟ سچا انسان ہوئے. خدا کہندا ہے اے قربانیاں میرے واسطے کچھ نہیں ہے, سچائی میرے واسطے افضل ہے, اے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ ہے آپ کا یسوع, یہ ہے آپ کا یسوع. ہاللیلویہ. بولو خداوند یسوع مسیح کی. اس کا آسمان پر جانا مکمل فتح کو ظاہر کرتا ہے. یسوع مسیح گناہ, موت اور جہنم کے خلاف لڑا. کتنے مانتے ہیں؟ کتنے مانتے ہیں؟ اور وہ خدا سے نفرت کرنے والے اور جھوٹے مذہب سے پیار کرنے والوں سے بھی لڑا. وہ شیطان اور اس کی طاقتوں سے لڑا. آخرکار اس نے ابلیس کے تخت کو الٹا کہ نہیں الٹا؟ الٹا کہ نہیں الٹا؟ اور کیا ہوا؟ وہ فاتح ہوا. کیا ہوا؟ وہ فاتح ہوا. اور اب اس کی مکمل فتح یہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے, لوگوں کے دیکھتے دیکھتے, ایک ہجوم کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. کوئی کشش ثقل, کوئی فورس آف گریوٹی, کوئی بھی لیئر, کوئی بھی طاقت میرے یسوع کو اوپر آسمان پر جانے سے نہ روک سکی. اب میرا یسوع کبریا کی دہنی طرف موجود. کہاں پر موجود ہے؟ کبریا کی دہنی طرف موجود ہے. اب حقارت امیز مسکراہٹ والے صدوقی اور فریسی اس پر الزام نہیں لگا سکتے. پہلے الزام لگاتے تھے اس کو صلیب دو, اس کو صلیب دو,
اس نے گناہ کیا ہے، کیسر کے خلاف اس نے کفر بکا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے۔ یہودا اسکریوتی نے اس کو چوما اور اس کو پکڑوا دیا، کون چوم سکتا کہ یہودا اسکریوتی ورگا؟ اب کہاں پر ہے یسوع؟ کہاں پر ہے یسوع؟ کبریا کی دائنی طرف۔ لیکن ایمانداروں کے لیے آج بھی خوشی کی خبر ہے، یسوع مسیح ناصری ایمانداروں کے جھکنے پر پھر آسمان کو جھکاتا ہے، نیچے اتر آتا ہے، اور داؤد کہتا ہے بیٹے کو چومو۔ ہاللیلویہ۔ ادھر یہودا اسکریوتی ورگے نہ چومنے رہنا۔ یہودا اسکریوتی نے چومیا سی کیوں اندر صاحب؟ دھوکھا دیتا سی، ایسی بھی کہتا یہودا اسکریوتی ورگے چومے نہ لیں گے یسوع مسیح نے۔ یسوع مسیح کو چومے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں حوالہ، آپ مذاق سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ زبور کی کتاب 2 باب، دوسرا زبور اور اس کی آیت مبارکہ 12، یہاں لکھا بیٹے کو چومو، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو۔ بیٹے کو کیا کرو؟ چومو۔ اور پھر غزل و غزلات کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، پہلے باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، خدا اپنے لوگوں کو بھی چومتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر وہ ہم سے ایسی محبت کرتا ہے، اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو چومو۔ یہودا اسکریوتی نے چوما، اس نے بوسہ دیا اور دھوکے کا بوسہ دیا۔ ہم نے یسوع مسیح کو کیسا بوسہ دینا ہے؟ ہم نے یسوع مسیح کو کیسا بوسہ دینا ہے؟ ہاللیلویہ۔ آپ کا سجدہ کرنا، آپ کا خدا کے حضور میں جھکنا، جیسے یعقوب کشتی لڑ رہا ہے، جیسے یعقوب سٹرگل کر رہا ہے، جس طرح سے یعقوب خدا کے سجدے میں جھکا ہوا ہے، ایسے ہی ہم نے بھی آج خداوند کو چومنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بیٹے کو چومو۔ یہودا اسکریوتی جیسا انسان اب اس کو چوم نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ کبریا کی دہنی طرف موجود ہے۔ پیلاطوس اسے اب دوبارہ کوڑے نہیں لگوا سکتا، کیوں؟ کیونکہ اب وہ کبریا کی دہنی طرف موجود ہے۔ ہیرودیس اور ہیرودیس کے سپاہی اب یسوع مسیح کا تمسخر نہیں اڑا سکتے، کیوں؟ کیونکہ اب وہ کبریا کی دہنی طرف موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یسوع مسیح کی کوئی تذلیل نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کبریا کی دہنی طرف موجود ہے۔ اب یسوع مسیح صرف ان کے لیے کام کر سکتا ہے جو اس کے لیے آج محنت و مشقت کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس کا آسمان پر چڑھنا جیت کا پختہ ثبوت ہے، اس کی فتح کی تصدیق ہے۔ اس کا آسمان پر چڑھنا یہ للکار ہے کہ اس نے واقعی ہی تمام کیا ہے۔ اس نے واقعی ہی تمام کیا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو شکست دی، اور کیا کیا اس نے؟ قیدی روحوں کو جو غلامی میں تھی ان کو آزاد کروا دیا۔ ہاللیلویہ۔ کیا کروا دیا اس نے؟ آزاد کر دیا، اور لوگوں کو انعام دیے۔ اب یہ بات تو سوچنے کی ہے کہ لوگوں کو کون سے انعام دیا؟ یہ پڑھتے ہیں ذرا افسیوں کے خط میں، دوبارہ میرے ساتھ واپس جائیے گا کہ لوگوں کو انعام کیا ملے۔ افسیوں انعام کیا ملے ہیں؟ 11 آیت میں انعام ملے ہیں، 4 باب اس کی 11 آیت، یہاں پر انعام ملے لوگوں کو۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ یہ لوگوں کو کیا ملے ہیں؟ تے انہاں نوں اج لوکی کہندے لو بھی آ گئے 10 روپے ہدیہ لین واسطے، لو بھی آ گئے جے ہدیہ لین واسطے، لوگ بھی منگن لگ پہ پادری دے یکیاں۔ یہ کیا ہے؟ انعام ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے خدا کا۔ چرواہے، مبشر، رسول، نبی، استاد، یہ کس لیے انعام ہے؟ آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے۔ کون سے لوگ؟ اور کوئی نہیں۔ کون سے لوگ کامل بنے؟ مقدس لوگ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا میں مقدس ہوں؟
क्या मेरा शुमार मुकद्दसों में होता है? क्या मैं वो हूं कि मैं कामिल बन सकूं? मुकद्दस लोग ही इन पांचों के वसीला से कामिल बनते हैं, क्योंकि इन पांचों के अंदर रूहुल कुद्स की कुदरत काम करती है, पाक रूह की कुव्वत काम करती है। यीशु ने इनाम दिया, पहले शागिर्द यीशु ने इनाम दिए, जब जिंदा हुए तो उन पर रूह फूंका और उनसे कहा लो, रूह लो। हालेलुया। जब वो रूह से भर गए तो जब वो निकले तो वाकई वो दुनिया के लिए इनाम कहलाए, और उन्होंने तेरे लोगों को खुदा के गल्ला में शामिल किया और अबदी जिंदगी में दाखिल किया। आज अगर हम इनके पीछे चलते हैं, इनकी सुनते हैं, कलाम में से सुनते हैं, तो फिर हम भी कामिल बनते हैं। क्या बनते हैं? और जब हम कामिल बनते हैं तो होता क्या है? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। किसका बदन? किसका बदन? पास्टर के घर नहीं भाई, किसी मुबश्शिर का घर नहीं, किसी उस्ताद का घर तरक्की पाए। किसका घर तरक्की पाए? किसका? मसीह का बदन तरक्की पाए। हम सब मिल मिलाकर यीशु मसीह का क्या है? बदन है। हम सब यीशु मसीह के आज़ान हैं। हालेलुया। हम सब उसका पाक बदन है। तो यीशु मसीह जब जिंदा आसमान पर गए, कैदी रूहों को साथ ले गए और लोगों को इनाम दिए। इनाम क्या दिए? आपके सामने मैंने पढ़ दिए कि ये इनाम है। हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु मसीह नासरी जब जिंदा आसमान पर गए, एक बड़ी उम्मीद हमें दी उन्होंने, जिंदा उम्मीद। जिंदा उम्मीद दी। क्या? मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए ये भी है, मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। दुनिया में शायद हमारा घर ही ना हो, दुनिया में शायद, वैसे भी दुनिया किसी का घर नहीं है, दुनिया किसी का घर नहीं है। सुन लीजिए, हम इस दुनिया पर परदेसी और मुसाफिर हैं। ये जहान हमारा ठिकाना नहीं है। एक वक्त में ज़ल्ज़ला आया, सब कुछ खत्म। कहां पर हुआ? चंद दिन पहले तुर्की में। कहां पर हुआ? कितने जाने वहां पर? हजारों के हिसाब से। कितने घर? हजारों के हिसाब से। जमीन पोस हो गए, एक झटका लगा, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई। यो झटका पाकिस्तान नहीं लग सकता। पाकिस्तान जियोलॉजी के जितने भी जमीन का मुताला करने वाले हैं वो सब कहते हैं जितना खतरा पाकिस्तान में जल्जलों का होता है, तुर्की में तो उतना है ही नहीं था, इतना बड़ा जल्जला आ गया। जितना खतरा पाकिस्तान में होता है, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज है, पता क्या? मसीह का बदन, जो जिंदा दिली से खुशी के साथ खुदा की प्रस्तिश करता है, और वो आप है। अपने वास्ते ताली मार लो। आपकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, मसीहियों की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। और देखिए, यीशु का वादा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, और जो जगह यीशु तैयार करे उसको ना तो कोई जल्जला गिरा सकता है, ना ही उसको कोई तूफान गिरा सकता है, ना ही कोई हवा गिरा सकती है, ना ही कोई दुनिया की ताकत गिरा सकती है। जो घर यीशु बना रहा है हमारे लिए, वो कैसा आलीशान घर होगा, कैसा आलीशान घर होगा। पता है ना कैसा होगा? सोने की सड़कें। हालेलुया। कैसी? सोने की सड़कें, दूध और शहर की नदियां। वाह वाह। 12 मोतियां दे दरवाजे। मोती कीमती कीमती हीरा कभी वेख्या जी? हीरे तो भी कीमती मोती। हीरे से, अब हीरा तो एक बड़ा आम सा पत्थर है, वो मोती बड़े अनमोल मोती होते हैं जिनकी बात यीशु मसीह कर रहा है। एक एक दरवाजा एक एक मोती का। हालेलुया। अपने घर के दरवाजे कहते हैं ना हम, यार साडे घर के दरवाजे नहीं सही, ऐ चंगे जे लगे होने चाहिए, ते जे हीरा तो भी वध दरवाजा मिल जाए।
हालेलुया। तो उसके लिए तैयारी करो। ऐ गलीली मर्दों, आसमान की तरफ मत देखो, यही यीशु फिर आएगा और तुम्हारे अमाल के मुताबिक जजा और सजा अपने हाथों में लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। पहला थिस्सलुनीकियों का खत 4 बाब उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, उनकी मानित गम ना करो जिन्हें कोई उम्मीद नहीं है। हमें गम नहीं करना, क्योंकि हमें उम्मीद है, हमें यीशु ने उम्मीद दी है। और हमें उम्मीद ये है कि यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक जल्द आने वाला है। देख वो जल्द आने वाला है, देख वो जल्द आने वाला है। और पूरी करे वर्ष, देख वो जल्द आने वाला है, हर एक के काम के मुताबिक। कौन से? अमाल के मुताबिक, कि हर एक की पैसे इकट्ठे करने के मुताबिक, रिज़्क इकट्ठा करने के मुताबिक। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ? बाइबल को कितने खुदा का कलाम मानते हैं? सभी। आपे हयात चाहिए? कौन कौन समझता मेरा नाम किताबे हयात में लिख दिया गया है? सभी। एल्डर साहब अपनी बात करें, सबकी क्यों गवाही दे रहे हैं? कितने समझते मेरा नाम किताबे हयात में लिख दिया गया है? थोड़े ये लोग ही कहते हैं लिखे दे, बाकी तो शाकी है। कितने समझते मेरा नाम किताबे हयात में लिख दिया गया? हालेलुया। क्योंकि जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नाम मिला, मौसम सुन लो, जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नाम मिला, उसको क्या किया जाएगा? आग और गंधक की। ये मेरे लिए भी है, ये आप सबके लिए है कि हमने अपना नाम कहां पर लिखवाना है? किताबे हयात में। कहां पर? किताबे हयात में लिखा गया। बपतिस्मा किस किसने लिया हुआ? बपतिस्मा किस किसने लिया? इट्स मीन नाम लिख दिया गया है, नाम लिख दिया गया है। बपतिस्मा जिसने लिया, नाम लिख दिया गया है, उसको मेंटेन रखना अब हमारा काम, कि वो नाम लिखा रहना चाहिए या मिट जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी जिंदा आसमान पर गए, कैदी रूहों को आजाद किया और आदमियों को क्या दिए? इनाम। क्या दिए? इनाम दिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी हयात में कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। फायदा एवं जे कि उन्हें जगह तैयार कर ली, उन्होंने आने वाला जे ते सानू अपने नाल लेके जान वाला सोने शहर विच, यरूशलेम विच, जिथे आप है उत्थे यीशु हम असी भी होवांगे। आइए असी सारे मिलके खुदा दी शुक्रगुजारी करांगे, दुआ करांगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो।